دوران نات ہمارے انتہائی موقر مہمانان گرامی قدر جناب مصدق شوکت صاحب ڈسٹرکٹ کونسلر یوتھ، جناب فاروق صاحب اور ان کے ہمنوا انتہائی زیرک، انتہائی مقتدر شخصیت، فخر تکیالہ کے عظیم سپوت جناب ماسٹر محمد افتخار صاحب بھی تشریف لائے، اور اس خطہ سے انتہائی سماجی شخصیت جو یہاں بھی بیرونی دنیا میں بھی ایک نام رکھتے ہیں، محترم المقام جناب ذوالفقار صاحب، میں تمام ہی احباب کا دل کی اتھا گرہیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی سیاسی و سماجی شخصیت، فرزند ارجمند، سالار جمہوریت جناب سردار طارق سکندر صاحب نے آنا تھا۔ ان کو کچھ 3-4 دن سے شٹیکے کا یعنی کمر میں درد ہے، جس کی باعث وہ نہیں آ سکے، تو انہوں نے ان حفاظ کرام کے لیے 5,000 روپے جو جناب عمر صاحب نے دیے ہیں کہ ان کو میری طرف سے انعام دیا جائے۔ تو یہ وہ خوش نصیب طلباء ہیں جنہوں نے ادارہ حاضہ میں قرآن کریم کی سعادت حاصل کی۔ تقریباً 1 سال اور 6 مہینے کے اندر اس ادارے کو یہ اوپننگ کا ڈیوریشن ہے، عرصہ ہے، تو اس میں یہ خوش نصیب ہیں جو پہلے اس ادارے کے گریجویٹ تحفیظ القرآن میں ہو رہے ہیں، تو کیونکہ انہوں نے حفظ کیا ہے اور جو آیات بینات اپنے سینے کے اندر ان آیات کا سمندر معجزن کیا ہے، خواہش ہے کہ ان سے چند آیات بینات یہ اپنی مرضی سے قرآن کے جس حصے سے بھی پڑھنا چاہیں، یہ فردن تلاوت رحمان سے حضر کے اندر یہ ہمیں سنائیں اور آپ احباب خاموشی سنیں۔ پروگرام انتہائی مختصر ہوگا، زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا موسم کی خرابی کے باعث، اسی لیے ہم نے کافی بچوں کو اسکپ کر دیا ہے جنہوں نے مختلف سیگمنٹ میں اپنی پریزنٹیشن پیش کرنی تھی، لیکن اب صرف آخری اور اس کے بعد 5-6 منٹ کا بیان اور پھر دستار فضیلت اور قبلہ والد ماجد کے چند ملفوظات ہوں گے، اس کے بعد دعا ہوگی۔ میں تمام ہی آنے والے معزز مہمان گرامی قدر یہاں سے دور سے جہاں کہیں سے بھی تشریف لائے، جن کا میں نام نہ لے سکا، میں سب کا دل کی اتھا گرہیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب محمد سائم بن ساجد سے ملتمس ہوں کہ وہ قرآن کریم کی مختلف آیات سے سامعین کو محسوس فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى
واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم माशाअल्लाह अहसन तदाबिर क़ुलूबा नाबिल कुरान। ये थे मोहम्मद साइम बिन साजिद, जिन्होंने जनाब कारी एजाज साहब की सरपरस्ती में ज़ेर साया इनके उस्ताद मोहतरम हैं। इन्होंने कुरान सीखा, पढ़ा, याद किया और अपने सीने में मुजस्सम किया। मैं इनके उस्ताद मोहतरम जनाब हाफिज़ एजाज साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ, जिनकी मेहनत से ये बच्चा आज हाफ़िज़ कुरान हुआ। तो इसी तरह ये उस्ताद मोहतरम को सुनाते हैं जिस तरह आपको सुनाया। अब हमारे दूसरे तालिब इल्म हैं मोहम्मद असफार बिन नसीर, जिससे गुजारिश है कि वो कुरान करीम की चंद आयतें पंजीनात मुख्तसर इख्तिसारन पेश फरमाएं और हमारे क़ुलूब व अज़हां को मुनव्वर फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه وما كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम इस बच्चे को मज़ीद कुरान खूबसूरती के साथ पढ़ने की सआदत नसीब फरमाए। अब आपके सामने इंतहाई इख्तिसारी बयान होगा कुरान की अज़मत और फजीलत पर।